الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف خلق اللہ وسید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاءک المنافقون قالوا نشہد انک لرسول اللہ واللہ یعلم انک لرسولہ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا۔ آمین یا رب العالمین۔ آج سورۃ المنافقون سے ہمیں آغاز کرنا ہے۔ یہ مدنی سورت ہے۔ اذا جاءک المنافقون، جب آویں تیرے پاس منافق، قالو کہیں، نشہد انک لرسول اللہ، کہیں ہم قائل ہیں تو رسول ہے اللہ کا، واللہ یعلم انک لرسولہ، اور اللہ جانتا ہے کہ تو اس کا رسول ہے، واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ منافق جھوٹے ہیں۔ یہاں پر اب منافقین کا تذکرہ ہے، اور یہ وہ منافقین ہیں جو کٹر منافق ہیں، جو شعوری منافق ہیں، ان معنوں میں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان کبھی لائے ہی نہیں، جھوٹ موٹ کے ایمان لائے۔ ان کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ اہل کتاب یعنی یہود کے ایک گروہ نے یہ آپس میں طے کیا کہ آمنوا بالذی انزل علی الذین آمنوا وجہ النہار واکفروا آخرہ، کہ اس پر جو ان ایمان والوں پر نازل ہوا ہے اس پر دن کے ابتدائی حصے میں ایمان لاؤ اور آخری حصے میں انکار کر دو، شاید یہ بھی لوٹ آئیں۔ ان کے بارے میں فرمایا کہ دخلوا بالکفر وہم قد خرجوا بہ، کفر کے ساتھ ہی داخل ہوئے اور کفر کے ساتھ ہی نکلے، کبھی ایمان لائے ہی نہیں، ان کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ جب آپ کی خدمت میں آتے ہیں تو گواہیاں دیتے ہیں، اعلان کرتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ کہا اللہ خوب جانتا ہے کہ آپ اس کے رسول ہیں، لیکن اللہ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ یہ منافق جھوٹے ہیں۔ یعنی اگر آپ دیکھیں نا کہ سچ اگر کہتے ہیں کہ کوئی بات مطابق واقعہ یا حقیقت ہو، تو اس سے بڑھ کر تو کوئی بات حقیقت نہیں ہے نا، سچ نہیں ہے کہ محمد ابن عبداللہ جو ہیں وہ رسول اللہ ہیں۔ لیکن سچ کا ایک مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان جو زبان سے کہہ رہا ہے وہی اس کے دل میں ہو۔ ان باتوں میں یہ سچے نہیں ہیں بلکہ جھوٹے ہیں، کیونکہ زبان سے جو کچھ کہہ رہے ہیں ان کے دل میں یہ نہیں ہے۔ اتخذوا ایمانہم جنہ، رکھی ہیں اپنی قسمیں ڈھال بنا کر، فصدوا عن سبیل اللہ، پھر روکے ہیں اللہ کی راہ سے، انہم ساء ما کانوا یعملون، یہ لوگ برے کام ہیں جو کر رہے ہیں۔ ذالک بانہم آمنوا، یہ اس پر کہ وہ ایمان لائے، ثم کفروا، پھر منکر ہو گئے، فطبع علی قلوبہم، پھر مہر ہو گئی ان کے دل پر، فہم لا یفقہون، اب وہ نہیں بوجھتے۔ یعنی ایک مطلب تو یہ ہو سکتا ہے کہ جو کٹر منافق ہیں، جو باقاعدہ آئے ہی تھے کنسپائر کرنے کے لیے، ان کے حوالے سے یہی ہے کہ بظاہر وہ ایمان لے آئے اور پھر انہوں نے کفر کیا۔ اور اگر وہ لوگ ہیں کہ جو آئے تو تھے ان گڈ فیتھ، لیکن ان یہود اور کٹر منافقین کی لپیٹ میں آ کر پھر گویا ایمان لوز کر بیٹھے، تو پھر صورتحال دوسری ہوگی۔ تو کہا کہ یہ ایمان لائے پھر انہوں نے کفر کیا، تو پھر اللہ نے ان کے دلوں پر مہر کر دی، اب وہ نہیں بوجھتے۔ وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ، اور جب تو دیکھے ان کو، تو عجیبُکَ أَجْسَامُهُمْ، خوش لگیں تجھ کو ان کے ڈیل، یعنی ڈیل ڈول بڑے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، سرخ و سفید ہیں۔ وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ، اور اگر بات کہیں سنیں تو ان کی بات، اور چونکہ بڑے چرب زبان ہیں، بڑے لسان ہیں، بڑی باتیں بگاڑنی ان کو آتی ہیں، تو اگر یہ کوئی بات کریں تو آپ ان کی بات توجہ سے سنتے ہیں۔ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُّسَنَّدَةٌ، کیسے ہیں جیسے لکڑی لگا دی دیوار سے، کھوکھلے ہیں بالکل۔ یحسبون کل صیحۃ علیہم، جو کوئی چیخے جانے ہم ہی پر بلا آئی، اتنے ڈرپوک ہیں، اور اتنا ان کو ڈر ہے نا کہ ہمارا راز افشا نہ ہو جائے، ہمارا پول نہ کھل جائے۔ تو جب کہیں جہاد و قتال کا حکم آتا ہے، جب کوئی منادی آتی ہے، جب کوئی نفیر عام ہوتا ہے، کبھی جان و مال طلب کیا جاتا ہے، تو یہ ڈر جاتے ہیں، خیال کرتے ہیں کہ ساری آفتیں ہم ہی پر آ رہی ہیں۔ ہم العدو، وہی ہیں دشمن، فاحذرہم،
ان سے بچتا رہ، قاتلہم اللہ، گردن مارے ان کی اللہ، انا یؤفکون، کہاں سے پھرے جاتے ہیں، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب کہیے ان کو تعالوا، آؤ، یستغفر لکم رسول اللہ، معاف کروا دے تم کو رسول اللہ کا، لووا رؤوسہم، تو مٹکاتے ہیں اپنے سر، ورأیتہم یصدون، اور تو دیکھے کہ وہ رکتے ہیں، وہم مستکبرون، اور غرور کرتے ہیں، سواء علیہم، برابر ہے ان پر، استغفرت لہم، تو معافی چاہے ان کی، ام لم تستغفر لہم، یا نہ معافی چاہے، لن یغفر اللہ لہم، ہرگز نہ معاف کرے گا ان کو اللہ، ان اللہ لا یہدی القوم الفاسقین، مقرر اللہ راہ نہیں دیتا بے حکم لوگوں کو۔ اب کہا کہ اے نبی، آپ کے اندر جو رحمت و رافت ہے اس کی بنیاد پر آپ ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں، تو کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی سرکشی کی وجہ سے اور ان کی شرارتوں کی وجہ سے کیا معاملہ کیا ہے کہ ان کے لیے خیر کے دروازے بند کرتی ہیں، تو کہا کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہرگز معاف نہیں کرے گا، چاہے آپ ان کے لیے استغفار کریں چاہے نہ کریں۔ ہم الذین یقولون، وہی ہیں جو کہتے ہیں، لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ، مت خرچ کرو ان پر جو پاس رہتے ہیں رسول اللہ کے، حتیٰ ینفضوا، جب تک کہ کھنڈ جاویں، یعنی چھٹ جائیں ان کے ارد گرد سے، وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ کے ہیں خزانے آسمانوں کے اور زمین کے، وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ، لیکن منافق نہیں بوجھتے، یقولون، کہتے ہیں، لَئِن رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِینَةِ، البتہ اگر ہم پھر گئے مدینہ کو، لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ، تو نکال دے گا جس کا زور ہے بے قدر لوگوں کو، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ، اور زور اللہ کا ہے اور اس کے رسول کا، وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اور ایمان والوں کا، وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن منافق نہیں سمجھتے۔ اس کا فائدہ ہے، ایک سفر میں دو شخص لڑ پڑے، ایک مہاجرین میں کا ایک انصار کا، پھر ان کو حضرت نے ملا دیا۔ منافق پیٹھ کے پیچھے کہنے لگے، ہم ان کو اپنے شہر میں جگہ نہ دیتے تو ہم سے مقابلہ کیوں کرتے؟ ایک نے کہا، تمہیں خبر گیری کرتے ہو تو یہ لوگ، تم ہی خبر گیری کرتے ہو تو یہ لوگ رسول کے ساتھ جمع رہتے ہیں، خبر گیری چھوڑ دو، آپ ہی متفرق ہو جاویں۔ ایک نے کہا، اب کے سفر سے ہم مدینہ پہنچیں تو جس کا اس شہر میں زور ہے چاہیے بے قدروں کو نکال دے۔ ایک صحابی نے یہ باتیں سنی، حضرت پاس نقل کی، حضرت نے بلایا، پوچھا تو قسمیں کھا گئے کہ اس نے ہماری دشمنی سے جھوٹ کہا، اللہ تعالیٰ نے یہ نازل کیا۔ ایک غزوہ کے موقع پر ایک انصاری اور ایک مہاجر میں آپس میں جھگڑا ہو گیا، اور مہاجر نے انصاری کو ایک گھونسا دے مارا۔ اس موقع کو مشرکین نے استعمال کیا، لوگوں کو اشتعال دلایا، اور لوگوں کو کہا کہ دیکھو لوگو، اے اہل یثرب، تم جو ہے یہاں پر حاکم تھے، تم سنز آف دا سوائل تھے، یہ لوگ لوٹے پیٹے تمہارے پاس آئے، تم نے جو ہے ان پہ خرچ کیا، ان کو کھلایا پلایا۔ اور اس شخص نے بہت سخت بات کہی، اس نے کہا کہ سمن کلبک یأکلک، معاذ اللہ، جیسے ایک محاورہ ہے کہ اپنے کتے کو کھلاؤ پلاؤ وہ تمہیں کو کاٹے گا، تو کہا معاذ اللہ یہ تمہارے ٹکڑوں پہ پلتے ہیں اور تمہارے منہ کو آ رہے ہیں، اور کہا کہ بس اب بہت ہو گیا، ان سے ہاتھ کھینچ لو، اگر تم ان سے ہاتھ کھینچ لو گے تو یہ تتر بتر ہو جائیں گے۔ اور کہا کہ اب جو عزت والے ہیں، یعنی جو مدینہ کے رہنے والے ہیں، وہ ان لوگوں کو جو ذلت والے ہیں، معاذ اللہ بے قدر لوگ ہیں، یعنی مکہ سے آنے والے مہاجرین، ان کو نکال دیں گے۔ تو یہ بات اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے اپنے پیغمبر کو بتا دی، اور پھر جو ہے یہ بات گویا پول کھل گیا۔ اور چونکہ عبداللہ ابن ابی اس سارے معاملے کو سب کو لے کے چلنے والے تھا، اور اس نے یہ باتیں کی تھیں، تو جب وہ واپس لوٹ رہا تھا مدینہ، تو ان کے صاحبزادے وہ صادق الایمان مومن تھے، تو وہ تلوار کھینچ کے کھڑے ہو گئے، اور انہوں نے کہا کہ جب تک تم یہ نہیں کہو گے نا کہ بھائی ہم ذلیل ہیں یا میں ذلیل ہوں اور جو پیغمبر ان کے ساتھی ہیں وہ عزیز ہیں، جب تک تم یہ نہیں کہو گے اس وقت تک تم مدینہ میں داخل نہیں ہو سکتے۔ تو پھر اس کو یہ کہنا پڑا عبداللہ ابن ابی کو، تب پھر وہ مدینہ میں داخل ہو پایا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، نہ غافل کریں تم کو تمہارے مال اور تمہاری اولاد اللہ کی یاد سے،
ومن یفعل ذلک، اور جو کوئی یہ کام کرے فاولئک هم الخاسرون، تو وہی لوگ ہیں ٹوٹے میں آئے۔ وانفقوا مما رزقناکم، اور خرچ کرو کچھ دیا ہمارا، اس سے من قبلی، اس سے پہلے، ان یأتی احدکم الموت، کہ پہنچے کسی کو تم میں موت، فیقول ربی لولا اخرتنی الی اجل قریب، تب کہے اے رب کیوں نہ ڈھیل دی مجھ کو ایک تھوڑی مدت، فاصدق، کہ میں خیرات کرتا، واکم من الصالحین، اور ہوتا نیک لوگوں میں، ولن یؤخر اللہ نفسا اذا جاء اجلها، اور ہرگز نہ ڈھیل دے گا اللہ کسی جی کو جب پہنچا اس کا وعدہ، واللہ خبیر بما تعملون، اور اللہ کو خبر ہے جو کرتے ہو۔ اب یہاں جو اس سورہ مبارکہ کی جو دو رکوع ہیں اور دوسرے رکوع میں جو ہے وہ 2 ہی آیتیں ہیں، اور پہلے رکوع میں بتایا کہ نفاق کے معاملات کیا ہوتے ہیں، منافقین کا طرز عمل کیا ہوتا ہے، اور دوسرے رکوع میں گویا اس کا علاج بتایا۔ ڈاکٹر صاحب علیہ رحمہ بہت اچھے طریقے سے اس کو بیان کرتے تھے کہ جیسے کوئی بیماری ہوتی ہے، ایک اس کا پرہیز ہوتا ہے اور ایک اس کا علاج ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو کہا کہ پریونٹیو میجر کیا ہے کہ اللہ کی یاد کو پکاتے رہو، اللہ کی یاد سے غافل نہ ہو۔ اگر تم اللہ کی یاد پر جو ہے استمرار کے ساتھ چلتے رہو گے، اس پہ مداومت کرو گے، تو نفاق کا بیج تمہارے اندر پروان نہیں چڑھے گا۔ اور اگر خدا نہ خواستہ تم یہ محسوس کرو کہ نفاق جو ہے وہ جو ہے پھل پھول لا چکا ہے تمہارے دل میں، تو اب اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا علاج ہے انفاق۔ نفاق کا علاج انفاق۔ نفاق پیدا ہوتا ہے جان و مال بچانے سے، اور مال خرچ کرنے سے، جان کھپانے سے اس کا علاج ہوتا ہے۔ تو کہا کہ خرچ کرو، اس سے پہلی بات کہا کہ بھئی تمہاری مال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کریں، اور پھر کہا کہ اس سے پہلے کہ موت کا وقت آئے تم انفاق کرتے رہو، مبادا کہ موت کا وقت آ جائے اور پھر تم اس وقت اللہ سے وعدہ کرو، اللہ سے کمٹمنٹ کرو کہ اے رب تو مجھے تھوڑی مدت اور جو ہے مہلت دے دے، میں خوب صدقہ و خیرات کروں اور خوب جو ہے نیکوکار ہو جاؤں۔ لیکن ایسا ہوتا نہیں۔ اللہ تعالیٰ جس کے بارے میں موت کا فیصلہ فرما دیں، اس کی اجل پھر مؤخر نہیں ہوتی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ سورہ تغابن ہے، یہ مدنی صورت ہے۔ یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، پاکی بولتا ہے اللہ کی جو کچھ ہے آسمانوں میں اور زمین میں، لہ الملک ولہ الحمد، اسی کا راج ہے اور اسی کی تعریف ہے، وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز کر سکتا ہے۔ هو الذی خلقکم، وہی ہے جس نے تم کو بنایا، فمنکم کافر ومنکم مؤمن، پھر کوئی تم میں منکر ہے اور کوئی تم میں ایماندار، واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ جو کرتے ہو دیکھتا ہے۔ سب کا خالق اللہ ہے، سب کا مالک اللہ ہے، لیکن اللہ نے چونکہ اختیار دے رکھا ہے، فری ول دے رکھی ہے، کچھ مانتے ہیں کچھ نہیں مانتے۔ خلق السماوات والارض بالحق، بنائے آسمان اور زمین تدبیر سے، وصورکم، اور صورت کھینچی، فاحسن صورکم، اور صورت کھینچی تمہاری، پھر اچھی بنائی تمہاری صورت، وإلیہ المصیر، اور اسی کی طرف پھر جانا ہے۔ اس کا فائدہ ہے سب جانوروں سے انسان کی خلقت اچھی ہے، ہومو سیپین، بہت سی اللہ نے مخلوقات بنائی ہیں لیکن انسان کی جو خلقت ہے وہ سب سے اچھی ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، یعلم ما فی السماوات والارض، جانتا ہے جو کچھ ہے آسمانوں میں اور زمین میں، ویعلم ما تسرون وما تعلنون، اور جانتا ہے جو چھپاتے ہو اور جو کھولتے ہو، واللہ علیم بذات الصدور، اور اللہ کو معلوم ہے جیوں کی بات۔ الم یاتکم نبأ الذین کفروا من قبل، کیا پہنچا نہیں تم کو احوال ان لوگوں کا جو منکر ہو چکے ہیں پہلے، فذاقوا وبال امرہم، پھر چکھی سزا اپنے کام کی، ولہم عذاب علیم، اور ان کو دکھ کی مار ہے۔ اب یہاں فرمایا کہ اس سے پہلے ہو چکا ہے یہ معاملہ کہ اللہ تعالیٰ نے اور انبیاء بھیجے، انہوں نے انبیاء کا انکار کیا، اس کی وجہ سے ان پہ عذاب آ گیا۔ ذالک بانہ کانت تأتیہم رسلہم بالبینات، یہ اس پر کہ لاتے تھے ان پاس ان کے رسول نشانیاں، فقالوا اب بشر یہدوننا، پھر کہتے کیا آدمی ہم کو راہ سجاویں گے، فکفروا، پھر منکر ہوئے، وتولوا، اور منہ موڑا، واستغنى اللہ، اور اللہ نے بے پرواہی کی، واللہ غنی حمید، اور اللہ بے پرواہ ہے سب خوبیوں سراہا۔
یعنی رسول آئے واضح نشانیاں لے کر، انہوں نے جھٹلا دیا، تو پھر اللہ نے بھی لاپرواہی برتی۔ اللہ کو اس کی پرواہ نہیں ہے، اللہ کو کوئی محتاجی نہیں ہے معاذ اللہ کہ کوئی اس کی بندگی کرے گا تو اس کی بادشاہی قائم رہے گی۔ زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا، دعویٰ کرتے ہیں منکر کہ ہرگز ان کو اٹھانا نہیں۔ قل بلا وربی، تو کہہ کیوں نہیں، قسم ہے میرے رب کی، لتبعثن، تم کو بے شک اٹھانا ہے، ثم لتنبؤن بما عملتم، پھر تم کو جتانا ہے جو تم نے کیا، وذالک علی اللہ یسیر، اور یہ اللہ پر آسان ہے۔ فآمنوا باللہ ورسولہ، سو ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے رسول پر، والنور الذی انزلنا، اور اس نور پر جو ہم نے اتارا، واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ کو تمہارے کام کی خبر ہے۔ اب یہاں جو بات فرمائی کہ یہ کافر کہتے ہیں کہ ان کو اٹھایا نہیں جائے گا، کہا کہ نہیں، ہرگز نہیں، ایسا ہو کر رہے گا، اور میرے رب کی قسم ہے تمہیں ضرور بے ضرور اٹھایا جائے گا، اور اس کے بعد تمہارا محاسبہ ہوگا، اور اللہ کے لیے یہ سب بہت آسان ہے۔ تو اب جب یہ ایمان واضح ہو گیا، ایمان کی تفصیلات بیان ہو گئی، ایمان باللہ، ایمان بالرسالہ، ایمان بالآخرہ، اب کہا، اب دعوت دی، ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے رسول پر، اور اس نور پر جو ہم نے نازل کیا، یعنی قرآن پر۔ یوم یجمعکم لیوم الجمع ذالک یوم التغابن، جس دن تم کو اکٹھا کرے گا جمع ہونے کے دن، وہ دن ہے ہار جیت کا، یہ ہار جیت کا دن ہے۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں دن ہار جیت کا یہ کہ ہر آدمی کا ایک گھر ہے بہشت میں، ایک دوزخ میں، بہشت والوں نے اپنے بھی گھر لیے اور دوزخیوں کے بھی، اور دوزخی ہارے بہشتی جیتے۔ ہار اور جیت اس دن پتہ لگے گا، کون جیتا کون ہارا، وہ دن ہے آخرت کا جس میں پتہ لگے گا۔ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا، اور جو کوئی یقین لاوے اللہ پر اور کرے کام بھلا، یکفر عنہ سیئاتہ، اتارے اس سے اس کی برائیاں، ویدخلہ جنات تجری من تحتہا الانہار، اور داخل کرے اس کو باغوں میں جن کے نیچے بہتی ندیاں، خالدین فیہا ابدا، رہا کریں ان میں ہمیشہ، ذالک الفوز العظیم، یہی ہے بڑی مراد ملنی۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اور جو منکر ہوئے اور جھٹلائیں ہماری آیتیں، اولئک اصحاب النار، وہ ہیں دوزخ والے، خالدین فیہا، رہا کریں اس میں، وبئس المصیر، اور بری جگہ پہنچے۔ ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، نہیں پڑتی کوئی تکلیف بن حکم اللہ کے۔ ومن یؤمن باللہ یہدی قلبہ، اور جو یقین لاوے اللہ پر، راہ بتا دے اس کے دل کو۔ واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ کو ہر چیز معلوم ہے۔ یہاں پر گویا یہ جو اس سورہ مبارک کا دوسرا رکوع ہے، اس میں ایمان کے ثمرات بیان ہو رہے ہیں، یعنی ایمان کوئی ٹھونٹھ درخت کی طرح نہیں ہے، بلکہ ایمان ایک ایسے درخت کی طرح ہے جس کا جو ہے جڑیں زمین میں گہری ہیں اور جس کی شاخیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں، ٹھیک ہے، کشجرۃ طیبۃ اصلھا ثابت وفرعھا فی السماء۔ تو ایمان جب کسی انسان کے دل میں داخل ہوتا ہے تو کس طرح کے ٹریٹس اس سے ظاہر ہوتے ہیں، کیسے اوصاف کا اظہار ہوتا ہے، ان کا بیان ہے۔ تو سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ اللہ پر اعتماد، اللہ پہ توکل، کہ انسان پر جو پڑتی ہے پڑھنے والی وہ اللہ کے اذن سے ہوتی ہے، یعنی انسان کے ساتھ کچھ معاملات ہوتے ہیں جو اس پر عائد ہوتے ہیں، طاری ہوتے ہیں، جو تکوینی ہوتے ہیں، اس میں اسے کیا کرنا ہے؟ اس میں اسے اللہ کی رضا پہ راضی رہنا ہے، یہ جاننا ہے کہ جو کچھ میرے ساتھ ہوا وہ اللہ کی طرف سے تھا۔ سورہ حدید میں ہم پڑھ آئے، ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلک علی اللہ یسیر۔ پھر واطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، پھر جو امر تشریعی ہیں، انسان کو کچھ کرنا ہے، جو اس پر پڑتی ہے اس کو جھیلنا ہے، اللہ پر اعتماد کرنا ہے، اور جو اس کو کرنا ہے وہ کیسے کرنا ہے؟ واطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، حکم مانو اللہ کا، حکم مانو رسول کا۔ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، پھر اگر تم منہ موڑو، فَإِنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، تو ہمارے رسول کا کام یہی ہے پہنچا دینا کھول کر۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ اس بن کسی کی بندگی نہیں۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور اللہ پر چاہیے بھروسہ کریں ایمان والے۔ اب یہاں فرمایا اطاعت کرو، اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی، جو عمل بھی تم سے صادر ہو وہ اللہ اس کے رسول کی اطاعت میں ڈھل کر ہو۔ اور کہا
کہ اللہ پر ہی اعتماد کرو، اللہ ہی پہ توکل کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم فاحذروہم۔ اب ایمان کے رستے میں، اللہ کے رستے کی رکاوٹیں کیا ہیں، فتنے کیا ہیں، آزمائشیں کیا ہیں؟ تو کہا کہ اے ایمان والو، بعضے تمہاری جورویں اور اولاد دشمن ہیں تمہارے، فاحذروہم، سو ان سے بچتے رہو۔ یعنی دشمن کن معنوں میں؟ کہ ان کی محبت میں، ان کی فرمائشیں پوری کرنے میں کہیں اپنی اصل منزل نہ بھلا دینا۔ ان کی فرمائشیں سامنے آ رہی ہیں تو اللہ کے حرام کو حلال کرنے لگو، یہ نہ کرنے لگو، تو بچ کے رہو، تنبہ کے ساتھ رہو۔ وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا، اور اگر معاف کرو اور درگزر کرو اور بخشو، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ الرحیم، تو اللہ ہے بخشنے والا مہربان۔ اس کا فائدہ ہے، یعنی جورو بیٹے کے واسطے بہت نیکی کھوتا ہے، بہت برائی میں پڑتا ہے، مگر تو بھی سلوک ان سے نیک ہی رکھو اور آپ بچتے رہو۔ یعنی یہ بات کہ بھئی ان پر ان کی تنبیہ کرنی ہے، ان کو ڈسپلن کرنا ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ ہر وقت کی روک ٹوک ہے، ہر وقت کی جو ہے وہ ڈانٹ پٹکار ہے، بلکہ درگزر بھی کرو، معاف بھی کر دو۔ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہارے مال اور اولاد یہی ہیں جانچنے کو، واللہ عندہ اجر عظیم، اور اللہ جو ہے اس کے پاس ہے نیک بڑا۔ یہ مال اور اولاد یہ آزمائش ہے، اور آزمائش کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اسی میں انسان کے لیے اونچے درجات بھی ہیں، اور اسی میں اگر ناکام ہو جائے تو پھر پاتال ہے اور اللہ کی طرف سے پکڑ ہے۔ یہی اولاد ہے، اگر پرورش نہیں کی تو انسان کے لیے سہان روح ہے۔ یہی مال ہے جو اژدہا بن جائے گا، انسان کو ڈسے گا، اور اگر اسی مال کو اللہ کی راہ میں کھپایا تو یہ انسان کے لیے ایسڈ بنے گا۔ اسی اولاد کی نیک تربیت کی تو یہ صدقہ جاریہ بنے گا۔ فاتقوا اللہ ما استطعتم، سو ڈرو اللہ سے جہاں تک ہو سکے، اپنے بس پڑتے اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ جب وہ آیت نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ کا تقوی اختیار کرو جیسا کہ اس کے تقوی کا حق ہے۔ تو صحابہ کرام لرز اٹھے، ڈر گئے کہ بھئی اللہ کے تقوی کا حق کون ادا کر سکتا ہے؟ پھر یہ آیت اتری اور گویا ان کو ایک کنسولیشن ہوئی، کہا کہ فاتقوا اللہ ما استطعتم، اپنے بس پڑتے اللہ سے جو ہے ڈرو اور اللہ کی جو ہے نافرمانی سے بچو۔ واسمعوا واطیعوا، اور سنو اور مانو، پیغمبر کی اطاعت کرو۔ وانفقوا خیرا لانفسکم، اور خرچ کرو اپنے بھلے کو۔ اب یہاں پر گویا تینوں ایمانیات کا تذکرہ ہے، اللہ پر ایمان، اس کا تقوی کا بیان، اور سمع و طاعت اس کا تعلق پیغمبر سے ہے، اور پھر انفاق کا تذکرہ گویا جس کا تعلق آخرت سے ہے۔ یعنی انسان مال خرچ کرتا ہے اسی امید پر کرتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ایک کا 700 گنا بلکہ اس سے کہیں زیادہ جو ہے وہ عطا کرے گا۔ تو فاتقوا اللہ ما استطعتم واسمعوا واطیعوا وانفقوا خیرا لانفسکم ومن یوق شح نفسہ، اور جس کو بچا دیا اپنے جی کے لالچ سے، فاولئک هم المفلحون، سو وہ لوگ وہی مراد کو پہنچے، یہی لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں، یہی لوگ ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں۔ ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا، اگر قرض دو اللہ کو اچھی طرح قرض دینا، یضاعف لکم، وہ دونا کر دے تم کو، ویغفر لکم، اور تم کو بخشے، واللہ شکور حلیم، اور اللہ قدردان ہے تحمل والا۔ اب یہ اللہ کو قرض حسن دینا کیا ہے؟ اللہ کے دین کے لیے، اس کی دعوت کے لیے، اس کی نشر و اشاعت کے لیے جو مال بھی خرچ انسان کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ میرے اوپر ایک قرض ہے اور میں اس کو کئی گنا کر کے تمہیں عطا کروں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوہن لعدتہن واحصوا العدہ، یہ سورہ طلاق ہے، یہ بھی مدنی صورت ہے۔ یا ایھا النبی، اے نبی، اذا طلقتم النساء، جب تم طلاق دو عورتوں کو، فطلقوہن لعدتہن، تو ان کو طلاق دو ان کی عدت پر، واحصوا العدہ، اور گنتے رہو عدت، واتقوا اللہ ربکم، اور ڈرو اللہ سے جو رب ہے تمہارا، لا تخرجوہن من بیوتہن، مت نکالو ان کو ان کے گھروں سے، ولا یخرجن، اور وہ بھی نہ نکلیں، الا ان یأتین بفاحشۃ مبینہ، مگر جو کریں سری بے حیائی، وتلک حدود اللہ، اور یہ حدیں باندھی ہیں اللہ کی، اور یہ حدیں ہیں باندھی اللہ کی، ومن یتعد حدود اللہ، اور جو کوئی بڑھے اللہ کی حدود سے، فقد ظلم نفسہ، تو اس نے برا کیا اپنا، لا تدری لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرا،
اس کو خبر نہیں شاید اللہ نیا نکالے اس پیچھے کچھ کام۔ اس کا فائدہ ہے طلاق 2 عدت پر، عدت 3 حیض ہیں، حیض سے پہلے 2 کے سارا حیض گنتی میں آوے اور اس کی پاکی میں نزدیکی نہ ہو، اور جس جگہ وہ عورت رہتی تھی یعنی وہیں پر رہے، عورت نکلے نہ، طلاق کے وقت اسی گھر میں عدت پوری کرے، نہ آپ نکلے نہ کوئی نکالے۔ یہ نکلنا بے حیائی ہے، اس واسطے یہ فرمایا کہ شاید پھر دونوں میں صلح ہو جاوے، اللہ یہ نیا کام نکالے، یعنی اگر وہیں پر رہے گی تو ہو سکتا ہے رجوع کا امکان ہو۔ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، پھر جب پہنچے اپنے وعدے کو، فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، تو رکھ لو ان کو دستور سے یا چھوڑ دو ان کو دستور سے۔ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنْكُمْ، اور گواہ کر لو 2 معتبر اپنے میں کے، وَأَقِیمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ، اور سیدھی کہو گواہی اللہ کے واسطے، ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اس سے سمجھ جاوے گا جو کوئی یقین رکھتا ہوگا اللہ پر اور پچھلے دن پر۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، اور جو کوئی ڈرتا رہے اللہ سے، یجعل لہ مخرجا، وہ کر دے اس کا گزارا، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور روزی دے اس کو جہاں سے اس کو خیال نہ ہو۔ وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اور جو کوئی بھروسہ رکھے اللہ پر تو وہ اس کو بس ہے۔ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ، اللہ مقرر پورا کر لیتا ہے اپنا کام۔ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا، اللہ نے رکھا ہے ہر چیز کا اندازہ۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں طلاق دے کر عدت ہو چکنے سے پہلے اگر چاہے رکھ لینا تو رجعت پر 2 گواہ کر لے تا لوگوں میں متہم نہ ہو۔ یعنی یہاں فرمایا نا کہ اگر مدت پوری ہو جائے اب چاہے تو اس کو چھوڑ دو، وہ بھی بھلے طریقے پر، اور اگر رکھنا ہے تو وہ بھی موافق دستور کے رکھو، اور جب رجوع کر لو تو اس پہ گواہ بنا لو اور اللہ کے لیے گواہی دو۔ اور کہا کہ جو اللہ کا تقوی اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے مخرج مقرر کر دیں گے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایگزٹ فراہم کر دیں گے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے تکلیفوں سے پریشانیوں سے نکلنے کی راہ نکال دیں گے، اور وہاں سے اس کو رزق دیں گے جہاں سے گمان بھی نہیں ہوگا۔ اور جو اللہ پہ توکل کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ اور پھر فرمایا کہ اللہ اپنے معاملے کو توڑ پہنچا کے رہتے ہیں، اور یہ بات فرمائی کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ہر چیز کا اندازہ ہے، کائنات کی تخلیق ہے، اس کائنات کے بنانے میں چلانے میں اندازے ہیں، پھر اسی طریقے سے شریعت کے جو معاملات ہیں اس میں بھی اندازے مقرر کیے ہیں، عدتیں مقرر کی ہیں، میعاد مقرر کیے ہیں۔ واللائی یئسن من المحیض من نسائکم ان ارتبتم فعدتہن 3 اشہر واللائی لم یحضن، اور جو عورتیں نا امید ہوئیں حیض سے تمہاری عورتوں میں اگر تم کو شبہ رہ گیا تو ان کی عدت ہے 3 مہینے، اور ایسے ہی جن کو حیض نہیں آیا۔ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، اور جن کے پیٹ میں بچہ ہے ان کی عدت یہ کہ جن لیں پیٹ کا بچہ۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، اور جو کوئی ڈرتا رہے اللہ سے کر دے اس کو اس کے کام میں آسانی۔ اس کا فائدہ ہے یعنی 3 حیض عدت فرمائی، اگر شبہ رہا ہو کہ جس کو حیض نہیں آیا یا بڑی عمر سے موقوف ہوا اس کی عدت کیا ہوگی تو بتا دی 3 مہینے، یعنی وہ خواتین جن کو ابھی حیض نہیں جاری ہوا یا جن کا حیض موقوف ہو گیا ہے ان کی عدت 3 مہینے ہے۔ اور اسی طریقے سے وہ خواتین کہ جو حاملہ ہیں ان کی عدت کیا ہے، وہ وضع حمل ہے۔ وضع حمل چاہے 8 مہینے بعد ہو چاہے وہ 15 دن بعد ہو، جب وضع حمل ہو جائے گا تو اس کے بعد عدت آپ سے آپ ختم ہو جائے گی۔ ذالک امر اللہ انزلہ الیکم، یہ حکم ہے اللہ کا جو اتارا تمہاری طرف۔ ومن یتق اللہ یکفر عنہ سیئاتہ، اور جو کوئی ڈرتا رہے اللہ سے اتارے اس سے اس کی برائیاں۔ ویعظم لہ اجرا، اور بڑھا دے اس کو نیک۔ اسکنوہن من حیث سکنتم من وجدکم، گھر دو ان کو رہنے کو جہاں تم آپ رہو اپنے مقدور کے موافق۔ ولا تضاروہن لتضیقوا علیہن، اور ایذا نہ پہنچاؤ ان کی تا تنگ پکڑو ان کو۔ وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، اور اگر رکھتی ہوں پیٹ میں بچہ تو ان پہ خرچ کرو جب تک جنے پیٹ کا بچہ۔ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ، پھر اگر دودھ پلاویں تمہاری خاطر،
فآتوہن اجورہن، تو دو ان کو ان کے نیگ، وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوف، اور سکھاؤ آپس میں نیکی، وَإِن تَعَاثَرْتُمْ، اور اگر آپس میں ضد کرو، فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى، تو دودھ دے رہے گی اس کی خاطر اور کوئی عورت۔ اس کا فائدہ ہے بچے کا خرچ باپ پر ہے، پیٹ میں ہو تو اس کی ماں کو کھلاوے پہناوے، دودھ پیوے تو جو اور کو دیتا ہے نوکری اس کو دے جب تک ماں قبول کرے، اور کو نہ دے، اگر وہ قبول نہ کرے تب اور کو دے، اور عدت تک مکان دینا ضرور ہے گو بچہ نہ ہو۔ لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ، چاہیے خرچ کرے کشائش والا اپنی کشائش سے، وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ، اور جس کو مپی ملتی ہے اس کی روزی، فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ، تو خرچ کرے جیسا دیا اس کو اللہ نے، لا یکلف اللہ نفسا الا ما آتاها، کسی پر ذمہ نہیں رکھتا مگر اتنا جو اس کو دیا، سیجعل اللہ بعد عسر یسرا، اللہ کچھ سختی کے پیچھے، اب کر دے گا اللہ کچھ سختی کے پیچھے آسانی۔ اب یہاں پر فرمایا نا کہ ایک تو کہا کہ بھائی یہ جو کہا ہے نا کہ معاوضہ دے، تو کہا کہ اللہ تعالیٰ کسی جان پر اس کی وسعت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا، جو مالدار ہے اپنی وسعت کے مطابق دے، جو خود تنگی میں ہے اس تنگی کے ساتھ دے۔ اور یہ بات فرما دی کہ اللہ کی سنت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تنگی کے بعد آسانی پیدا کر دیتے ہیں۔ وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ، اور کئی بستیاں، عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا، اچھل چلیں اپنے رب کے حکم سے، سرکشی کی، وَرُسُلِهِ، اور اس کے رسولوں کے، فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا يَسِيرًا، پھر ہم نے حساب میں پکڑا ان کو سخت حساب میں، وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُكْرًا، اور آفت ڈالی ان پر اندیکھی آفت، فَذَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا، پھر چکھی سزا اپنے کام کی، وَكَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهَا خُسْرًا، اور آخر اس کے کام میں ٹوٹا آیا۔ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا، رکھیے اللہ نے ان کے واسطے سخت مار۔ اب یہ وہی اللہ کی سنت کا بیان ہے کہ کتنی بستیوں کی طرف ہم نے رسول بھیجے، انہوں نے رسولوں کا انکار کیا، نافرمانی کی، ہم نے ان کو کھپا دیا، ہم نے ان کو ہلاک کر دیا، اور ان کا انجام برا ہوا۔ اور یہ تو دنیا کا عذاب ہے نا، لیکن کہا کہ اللہ نے ان کے لیے آخرت میں شدید عذاب تیار کر رکھا ہے۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، تو ڈرتے رہو اللہ سے اے عقل والو۔ کون عقل والو؟ الَّذِينَ آمَنُوا، جن کو یقین ہے، قَدْ أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكُمْ ذِكْرًا، اللہ نے اتاری ہے تم پر سمجھوتی۔ یہ سمجھوتی کیا ہے؟ یہ ذکر کیا ہے؟ رسولاً یتلو علیکم آیات اللہ مبینات، رسول ہے جو پڑھتا ہے تم پر آیتیں اللہ کی کھلی سنانے والی، لیخرج الذین آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات الی النور، کہ نکالے ان کو جو یقین لائے اور کیے بھلے کام اندھیروں سے اجالے میں، ومن یؤمن باللہ، اور جو کوئی یقین لاوے اللہ پر، ویعمل صالحا، اور کرے کچھ بھلائی، یدخلہ جنات، اس کو داخل کرے باغوں میں، تجری من تحتی الانہار، نیچے بہتی جن کے نہریں، خالدین فیہا ابدا، سدا رہیں ان میں ہمیشہ، قد احسن اللہ لہ رزقا، البتہ خوب دی اللہ نے اس کو روزی۔ اب یہاں کہ اللہ تعالیٰ نے ذکر نازل کیا، اور یہ ذکر کس چیز کا مجموعہ ہے؟ دو چیزوں کا مجموعہ ہے، ایک رسول جو اللہ کی کھلی کھلی آیات پڑھ کر سناتا ہے، اور پھر ہم سورہ بینہ میں پڑھیں گے، وہ بینہ بھی کیا ہے؟ رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ۔ تو دین اصل میں کس چیز کا نام ہے؟ جو نصیحت، جو الذکر اللہ نے اتارا ہے نا، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، وہ دو چیزوں کا مجموعہ ہے۔ وہ ایک رسول ہیں جو اللہ کی آیات پڑھ کر سناتے ہیں، تو خالی قرآن ذکر نہیں ہے، رسول اور قرآن کے مجموعے کو ذکر کہتے ہیں۔ اللہ الذی خلق سبع سماوات ومن الارض مثلہن، اللہ وہ ہے جس نے بنائے 7 آسمان اور زمینیں بھی اتنی، یتنزل الامر بینہن، اترتا ہے حکم ان کے بیچ، لتعلموا، تا تم جانو، ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ اللہ ہر چیز کر سکتا ہے، وان اللہ قد احاط بکل شیء علما، اور اللہ کی خبر میں سمائی ہے ہر چیز کی۔ اب اللہ تعالیٰ نے جو ہے 7 آسمان بھی پیدا کی، اور یہ پہلا واحد مقام ہے قرآن مجید کا۔ عام طور پہ تو تذکرہ ہوتا ہے
کہ 7 آسمان اور زمین یعنی واحد میں ہوتا ہے یا اسم الجمع کے طور پہ آتا ہے، لیکن یہاں فرمایا کہ اللہ نے 7 آسمان بنائے، اس کے مثل گویا 7 زمینیں بھی بنائیں۔ یہ ظاہری بات ہے، 7 آسمان بھی متشابہات میں سے ہیں، 7 زمینیں بھی متشابہات میں سے ہیں۔ اور کہا کہ اللہ نے ہر ایک کا امر ان میں نازل کر دیا، ہر ایک کی جو وحی ہے نا، وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا، کہ اللہ تعالیٰ نے ہر آسمان پر اس کا حکم جو تکوینی ہے وہ نازل کر دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک، یہ سورہ تحریم ہے، یہ بھی مدنی سورت ہے۔ اے نبی تو کیوں حرام کرے جو حلال کیا اللہ نے تجھ پر، تبتغی مرضات ازواجک، چاہتا ہے رضامندی اپنی عورتوں کی، واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بخشنے والا ہے مہربان۔ قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم، ٹھہرا دیا ہے اللہ نے تم کو کھول ڈالنا اپنی قسموں کا، واللہ مولاکم، اور اللہ صاحب ہے تمہارا، وہو العلیم الحکیم، اور وہی ہے سب جانتا حکمت والا۔ اس کا فائدہ ہے، حضرت نے ایک حرم اپنی موقوف کر دی، یا ایک بیوی کے ہاں سے شہد پینا موقوف کر دیا خاطر سے، اور بیویوں کے، اس پہ اللہ نے یہ فرمایا، اور قسم کھولنا کفارہ دینا۔ اب جو کوئی اپنے مال کو کہے مجھ پر حرام ہے تو قسم ہو گئی، کفارہ دے تو اس کو کام میں لاوے، کھانا ہو یا کپڑا یا لونڈی۔ اب یہ واقعات اس میں مختلف ہیں، لیکن ایک چیز کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا لی، اور اس کو گویا کہا کہ میں اس کو نہیں برتوں گا، یا خاتون کے پاس نہیں جاؤں گا، یا شہد نہیں کھاؤں گا۔ تو اب پیغمبر کا معاملہ بہت حساس ہوتا ہے۔ پیغمبر اگر ذاتی طور پر بھی کسی چیز کو حرام ٹھہرا لیں اپنے اوپر، چاہے امت میں اس کا اعلان نہ کریں، اظہار نہ کریں، امت کے لیے حرام نہ بھی کریں، تب بھی ہوتا یہ ہے کہ امت میں یہ بات پھیل جاتی ہے، عام ہو جاتی ہے، اور امت بھی پھر اس چیز کو اپنے لیے حرام کر دیتی، اور ایسا ہوتا رہا۔ یہود کے ہاں یہ معاملہ ہوا، سیدنا یعقوب کو اونٹ کا گوشت جو ہے طبعاً ناپسند تھا، اونٹ کا گوشت نہیں کھاتے تھے، تو یہود نے گویا اونٹ کے گوشت کو اپنے لیے حرام ہی کر چھوڑا۔ تو یہ بات اہم ہے کہ اے نبی آپ کا معاملہ بہت حساس ہے، آپ یہ مت کیجئے، جس چیز کو اللہ نے حلال ٹھہرایا اس کو حرام نہ کہیے۔ وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا، اور جب چھپا کر کہی نبی نے اپنی کسی عورت سے ایک بات، اب کون سی بات تھی، کیا معاملہ تھا، یہ غیر ضروری باتیں ہیں۔ فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ، پھر جب اس نے خبر کر دی، وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ، اور اس کی، اور اللہ نے جتا دیا نبی کو، عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَن بَعْضٍ، یہ جتائی نبی نے اس میں سے کچھ اور ٹلا دی کچھ۔ ایک بات اللہ نے اپنی کسی زوجہ، اللہ کے نبی نے اپنی کسی زوجہ سے کہی اخفاء کے ساتھ کہ یہ بات کسی کو نہ بتائیے، انہوں نے بتا دی۔ اللہ تعالیٰ نے پیغمبر کو وحی کے ذریعے بتا دیا کہ آپ کا یہ راز فاش ہو گیا، تو پیغمبر نے کچھ ان کو جتا دیا، کچھ بات بتائی، کچھ چھپا دی۔ فلما نباہا بھی، پھر جب وہ جتایا عورت کو، قالت من انبا کا ھذا، بولی تجھ کو کس نے بتایا، یعنی ناز سے کہا کس نے بتایا آپ کو، یعنی کسی انہی خاتون نے بتایا ہے جن کو میں نے بتا دیا تھا۔ قال نبأنی العلیم الخبیر، کہا مجھ کو بتایا اس خبر دینے والے واقف نے، یعنی اللہ تعالیٰ نے مجھے بتایا ہے۔ ان تتوبا الی اللہ، اگر تم دونوں توبہ کرتیاں ہو، فقد صغت قلوبکما، تو جھک پڑے ہیں دل تمہارے۔ اب یہ کون خواتین تھی؟ عام طور پہ تفسیر روایتوں میں ہے کہ سیدہ عائشہ اور سیدہ حفصہ تھیں۔ کہا کہ اگر تم توبہ کرنا چاہتی ہو تو دل تو تمہارے جھک ہی چکے ہیں، دل مائل ہو چکے ہیں، لیکن بہرحال میاں بیوی کے تعلق میں چونکہ ایک ناز کا ایلیمنٹ بھی ہوتا ہے، تو ابھی تم جو ہے تھوڑا سا ہچکچا رہی ہو اس کے اظہار سے، تو کہا دل تو مائل ہو ہی چکے ہیں، اب زبان سے بھی اظہار کر دو۔ وَإِن تَظَاهَرَا عَلَيْهِ، اور اگر تم دونوں چڑھائی کرو گیاں اس پر، فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ، تو اللہ ہے اس کا رفیق، وجبریل، اور جبریل، وصالح المؤمنین، اور نیک ایمان والے، والملائکۃ بعد ذلک ظہیر، اور فرشتے اس پیچھے مددگار۔ تو یہاں شاہ صاحب نے فرمایا کہ جھک پڑے ہیں دل تمہارے، یعنی توبہ ضرور ہے، دل تو جھک پڑے ہیں لیکن بہرحال توبہ بھی تمہیں کرنی ہے۔ عسیٰ ربہ ان طلقکن، ابھی اگر نبی چھوڑ دے تم سب کو، ان یبدلہ ازواجا خیرا منکن، اس کا رب بدلے میں دے اس کو عورتیں تم سے بہتر۔ کیا صفات ہوں گی ان کی؟ مسلماتن، حکم بردار، مومناتن، یقین رکھتیاں،
قانتاتن نماز میں کھڑی، عابداتن بندگی بجا لاتیاں، سائحاتن روزے دار، سیبات و ابکارا بیاہیاں اور کنواریاں، یعنی یہ تمام اوصاف ازواج مطہرات میں پائے جاتے تھے۔ تو کہا کہ دیکھو اگر تم جو ہے پیغمبر کے خلاف جتھا بندی کرو گی، کوئی سازش کرو گی، تو پھر اللہ تعالیٰ تمہیں لے جائیں گے، کسی اور خواتین کو لے آئیں گے جن کے یہ اوصاف ہوں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، قوا انفسکم واہلیکم نارا، بچاؤ اپنی جان کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے، وقودھا الناس والحجارہ، جس کی چھپٹیاں ہیں آدمی اور پتھر، علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، اس پر مقرر ہیں فرشتے تند خو زبردست، لا یعصون اللہ ما امرہم، بے حکمی نہیں کرتے اللہ کی جو بات ان کو فرمائی، ویفعلون ما یؤمرون، اور وہی کرتے ہیں جو حکم ہو۔ اس کا فائدہ ہے ہر مسلمان کو لازم ہے اپنے گھر والوں کو دین کی راہ پر لاوے، لالچ دے کر، ڈر دکھا کر، پیار سے، مار سے۔ اس پر بھی اگر نہ آوے راہ پر تو ان کی کمبختی، یہ بے گناہ ہے۔ امین شاہ صاحب نے پوری بات کر دی کہ دیکھو اپنے آپ کو بھی بچاؤ، گھر والوں کو بھی بچانے کی کوشش کرو، اور محبت سے بھی، ڈانٹ سے بھی۔ اس طرح حدیث میں آتا ہے نا کہ بھائی اپنے اولاد کو، اپنے گھر والوں کو ڈسپلن کرنے سے کبھی کوتاہی نہ کرنا، ان کی تعدیب کے لیے ہر وقت الرٹ رہنا۔ تو کہا کہ یہ سب کرنے کے بعد اگر تب بھی معاملہ نہ ہو تو پھر انسان ظاہری بات ہے بات بتانے کا، سمجھانے کا، تربیت کا مکلف ہے۔ کسی آدمی کو نیک بنا دینا یہ اس کے بس سے باہر ہے۔ یا ایھا الذین کفروا لا تعتذروا اليوم، اے منکر ہونے والو، لا تعتذروا اليوم، مت بہانے بناؤ آج کے دن، انما تجزون ما کنتم تعملون، وہی بدلہ پاؤ گے جو کرتے تھے۔ یعنی قرآن مجید میں واحد مقام ہے جہاں یہ ایکسپریشن استعمال کیا گیا، یا ایھا الذین کفروا۔ عام طور پہ یا ایھا الذین آمنوا تو آیا ہے، ان الذین کفروا والذین کفروا، لیکن یا ایھا الذین کفروا یہ گویا بالکل آخری خطاب ہے، گویا جو آخرت میں ان سے کیا جا رہا ہے۔ آج عذر معذرت نہ کرو، آج تو بدلے کا دن ہے، جو تم عمل کرتے تھے اس کا بدلہ تمہیں ملا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، دنیا میں کرنے کا کام کیا ہے؟ وہ یہ ہے، اے ایمان والو توبہ کرو اللہ کی طرف، صاف دل کی توبہ، سچی توبہ، خالص توبہ، بے آمیز توبہ۔ عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، شاید تمہارا رب اتارے تم سے تمہاری برائیاں، ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار، اور داخل کرے تم کو باغوں میں جن کے نیچے بہتی نہریں، یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، جس دن اللہ ذلیل نہ کرے گا نبی کو، والذین آمنوا معہ، اور جو یقین لائے ہیں اس کے ساتھ، نورہم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم، ان کی روشنی دوڑتی ہے ان کے آگے اور ان کے داہنے، یقولون کہتے ہیں، ربنا اتمم لنا نورنا، اے رب ہمارے پوری کر دے ہم کو ہماری روشنی، واغفر لنا، اور معاف کر ہم کو، انک علی کل شیء قدیر، تو ہر چیز کر سکتا ہے۔ اس کا فائدہ ہے صاف دل کی توبہ یہ کہ دل میں خیال نہ رہے اس گناہ کا، روشنی ایمان کی دل میں ہے، دل سے بڑھے تو سارے بدن میں، پھر گوشت پوست میں۔ ضرب اللہ یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، اے نبی لڑائی کر منکروں سے اور دغا بازوں سے اور سختی کر ان پر، ومأواہم جہنم، اور ان کا گھر دوزخ ہے، وبئس المصیر، اور بری جگہ پہنچے۔ اس کا فائدہ ہے حضرت کا خلق یہاں تک ہے کہ اللہ صاحب اوروں کو فرماتا ہے کہ تحمل کرو، ان کو فرماتا ہے سختی کرو۔ یعنی شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ اور لوگوں تو کہا جاتا ہے کہ نرمی کا معاملہ کرو، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اتنی رحمت ہے، اتنی لینت ہے کہ آپ سے کہا جا رہا ہے کہ یہ جو کفار ہیں اور منافقین ہیں یہ سرکش ہو رہے ہیں یا آپ کی نرمی کا فائدہ اٹھا رہے ہیں، آپ ان پہ سختی کریں۔ اور اس سے یہ بات بھی واضح ہوگی کہ جہاد صرف قتال کو نہیں کہتے، کفار سے آپ کو جہاد کا حکم تھا، اس میں ہر طرح کا جہاد تھا، جہاد بالسیف بھی تھا، لیکن منافقین کے ساتھ آپ نے کبھی قتال نہیں کیا۔ تو اس سے مراد کیا ہے؟ جد و جہد ہے، آرگومنٹ ہے، ان کو دبانا ہے باتوں سے، ان کو زج کرنا ہے، کارنر کرنا ہے۔
ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح و امرأۃ لوط، اللہ نے بتائی ایک کہاوت منکروں کے واسطے عورت نوح کی اور عورت لوط کی۔ کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین، گھر میں تھیں دونوں نیک بندوں کے ہمارے بندوں میں سے، فخانتاہما، پھر ان سے چوری کی، فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا، پھر وہ کام نہ آئے ان کو اللہ کے ہاتھ سے کچھ، وقیل ادخلا النار مع الداخلین، اور حکم ہوا کہ جاؤ دوزخ میں ساتھ جانے والوں کے۔ اس کا فائدہ ہے یعنی اپنا ایمان درست کرو، نہ خاوند بچا سکے نہ جورو، یہ سب کو سنا دیا ہے۔ نہ جائیو کہ حضرت کی بیویوں پہ کہا، ان پر وہ کہا ہے کہ الطیبات للطیبین، چوری کی یعنی منافق رہیاں، یعنی یہاں جو کہا ہے نا کہ کافروں کے لیے ایک مثال بیان کی ہے سیدنا نوح اور لوط کی بیگمات کی، اور کہا کہ وہ ہمارے صالح بندوں کے ماتحت تھی، ان کے نکاح میں تھی، لیکن خیانت کی۔ لیکن یہ خیانت کوئی جنسی نوعیت کی نہیں تھی، اس طرح کا بیٹریل نہیں تھا، اس طرح کی انفیڈلٹی نہیں تھی۔ خیانت یہ تھی کہ وہ اپنی قوم کے ساتھ تھیں، پیغمبر پر حقیقی ایمان نہیں لائیں، اور گویا اپنی قوم کو پیغمبر کی خبریں دیتی تھیں۔ تو کہا کہ پھر جب آخرت ہوگی تو یہ جہنمیوں کے ساتھ جہنم میں داخل ہوں گی، تو گویا وہاں پر جو ہے ان کا پیغمبروں کی بیوی ہونا ان کے کام نہیں آئے گا اگر وہ ایمان نہ لائیں اور اگر انہوں نے شرک نہ کیا۔ وضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأۃ فرعون، اور اللہ نے بتائی ایک کہاوت ایمان والوں کو عورت فرعون کی۔ اس قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، جب بولی اے رب بنا میرے واسطے اپنے پاس ایک گھر بہشت میں، ونجنی من فرعون وعملی، اور بچا نکال مجھ کو فرعون سے اور اس کے کام سے، ونجنی من القوم الظالمین، اور بچا نکال مجھ کو ظالم لوگوں سے۔ اس کا فائدہ ہے حضرت موسیٰ کو انہوں نے پالا اور ان کی مددگار تھیں، ایماندار کہتے ہیں، آخر ان کو فرعون نے قتل کیا، سیاست سے شہید ہو گئیں۔ اب یہاں پر ایک دوسری مثال ہے۔ پہلے ایک انتہا کیا تھی کہ ماحول انتہائی پاکیزہ، شوہر انتہائی پاکیزہ اور بیوی جو ہے وہ کافرہ مشرکہ۔ دوسرا یہ کہ ماحول انتہائی برا، کفر و شرک کا، سب سے بڑا باغی اللہ کا فرعون، اس نے کہا انا ربکم الاعلیٰ، اور اس کے گھر میں خاتون جو سیدہ آسیہ ہیں وہ صاحبہ ایمان۔ و مریم ابنت عمران، اور مریم بیٹی عمران کی، التی احسنت فرجہا، جس نے روکی اپنی شہوت کی جگہ، فنفخنا فیہ من روحنا، پھر ہم نے پھونک دی اس میں ایک طرف کی جان، وصدقت بکلمات ربیہا، اور سچ جانی اپنے رب کی باتیں، وکتبہ، اور اس کی کتابیں، وکانت من القانتین، اور بھی بندگی کرنے والوں میں، یعنی اور وہ تھی بھی بندگی کرنے والوں میں۔ اب یہاں تیسری مثال سیدہ مریم کی ہے۔ دیکھیں پہلی مثال کہ شوہر انتہائی پاکیزہ، عورت جو ہے وہ بری، دوسرے میں جو ہے شوہر انتہائی سرکش اور عورت نیک، اور تیسری میں یہ ہے کہ ماحول بھی اچھا، صالح، سیدہ زکریا علیہ السلام ان کی کفالت میں انتہائی پاکیزہ ماحول میں، اور خاتون بھی بہت پاکیزہ۔ اور چوتھی صورت کیا ہو سکتی ہے کہ ماحول بھی بہت برا، شوہر بھی بہت برا، اور جو اس کی بیوی ہے وہ بھی بہت بری۔ وہ سورہ لہب میں آئے گی کہ ابو لہب اور اس کی بیوی ام جمیل، کہ شوہر بھی انتہائی بدکار اور فاسق و فاجر اور بیگم بھی ویسی ہی۔ اور گویا یہ چار مثالیں بیان کر کے یہ بات واضح کر دی کہ یہ بات تو ٹھیک ہے کہ دنیاوی اعتبار سے، انتظامی اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے بیوی کو شوہر کے تابع رکھا ہے، الرجال قوامون علی النساء، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں آخرت میں اور اللہ کے قرب کے اعتبار سے مرد اور عورت یعنی شوہر اور بیوی بالکل انڈیپینڈنٹ ہے، اور ہر ایک کا معاملہ اللہ کے ہاں علیحدہ علیحدہ ہوگا۔ بیوی یہ نہیں کہہ سکتی آخرت میں کہ بھائی میرا شوہر تو برا تھا، میرا شوہر کافر تھا، مشرک تھا، اس وجہ سے میں ایمان نہیں لائی یا میں نیک عمل میں نے نہیں کیے، یہ نہیں وہ کہہ سکتی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، یہ سورہ ملک ہے، اور اس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ قرآن مجید میں ایک سورت ہے جس کی 30 آیات ہیں، قیامت کے دن وہ اپنے پڑھنے والوں کی شفاعت کرے گی اور ان کے گناہ جو ہے اللہ کے ہاں بخشوا لے گی۔ تبارک الذی بیدہ الملک، بڑی برکت ہے اس کی جس کے ہاتھ ہے راج، وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ سب چیز کر سکتا ہے۔ الذی خلق الموت والحیات، جس نے بنایا مرنا اور جینا، لیبلوکم،
کہ تم کو جانچے ایکم احسن عملا، کون تم میں اچھا کرتا ہے عمل، وہو العزیز الغفور، اور وہ زبردست ہے بخشنے والا۔ اس کا فائدہ ہے یعنی مرنا نہ ہوتا تو بھلے برے کام کا بدلہ کہاں ملتا۔ یہاں شاہ صاحب بتا رہے ہیں کہ بھائی زندگی جتنی اہم ہے موت اس سے زیادہ اہم ہے، کہ بھائی اگر مرنا نہ ہوتا تو پھر آخرت کیسے ہوتی، پیشی کیسے ہوتی، عمل کا بدلہ کیسے ملتا۔ اور یہاں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ خالق حیات بھی ہے اور خالق ممات بھی ہے، اور یہ فرمایا کہ ہم نے موت و حیات کیوں خلق کی ہے، لیبلوکم، تاکہ تمہیں جانچے، آزمائش کے لیے پیدا کیا۔ سیدنا فضیل ابن عیاض علیہ رحمہ نے کہا کہ لیبلوکم کا مطلب کیا ہے، ان سے پوچھا گیا کہ ایکم احسن عملا، اس کا مطلب کیا ہے، تو انہوں نے کہا مطلب یہ ہے کہ احسن عمل کا مطلب ہے کہ احسن کا مطلب ہے اصوب بھی ہو اور اخلص بھی ہو۔ پوچھا گیا کہ خالص و ثواب کا مطلب کیا ہے، کہا کہ خالص ہو یعنی اللہ کی رضا جوئی کے لیے کیا جائے، اور ثواب ہو یعنی رسول اللہ کی سنت کے مطابق کیا جائے، یعنی اللہ تعالیٰ کے ہاں آخرت میں کوئی عمل بھی عبادت کے نیکی کے طور پہ قابل قبول نہیں ہے جب تک کہ اس کا ظاہر و باطن درست نہ ہو، باطن یا ظاہر و باطن درست نہ ہو۔ باطن درست ہونے کا مطلب کیا ہے کہ نیت ٹھیک ہو، اور ظاہر درست کرنے کا مطلب کیا ہے کہ وہ عمل سنت کے مطابق ہو، پیغمبر کے طریقے کے مطابق ہو۔ الذی خلق سبع سماوات طباقا، جس نے بنائے 7 آسمان تہ بتہ، ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت، کیا دیکھتا ہے رحمان کے بنائے میں کچھ فرق، کوئی تفاوت ہے، کوئی کمی بیشی ہے، کوئی رخنا ہے، فرجع البصر۔ پھر دوہرا کر نگاہ کر، ہل تری من فطور، کہیں دیکھتا ہے دراڑ، ثم ارجع البصر کرتین، پھر دوہرا کر نگاہ کر 2 بار، ینقلب الیک البصر، الٹی آوے تیرے پاس تیری نگاہ، خاسئا وہو حسیر، رد ہو کر تھک کر، وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، اور ہم نے رونق دی ورلے آسمان کو چراغوں سے، وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ، اور ان سے رکھی پھینک مار شیطانوں کی، یعنی یہ جو ستارے ہیں نا یہ اللہ کی کے جمال کا بھی مظہر ہیں، اس کی مہر اور رحمت کا بھی مظہر ہیں، اور اس کے جلال کا بھی اظہار ہوتا ہے کہ وہی جو شیاطین در اندازی کی کوشش کرتے ہیں تو کیا ہے ان کو اللہ تعالیٰ داغ دیتے ہیں ایک میزائل کے طور پر۔ تو وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ، اور رکھی ہے ان کو مار دہکتی آگ کی، وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ، اور جو منکر ہوئے اپنے رب سے ان کو ہے مار دوزخ کی، وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور بری جگہ پہنچے، اِذَا أُلْقُوا فِيهَا، جب اس میں ڈالے جاویں، سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ، سنے اس کا دھاڑنا اور وہ اچھلتی ہے، تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ، ابھی لگتا ہے کہ پھٹ پڑے جوش سے، كُلَّمَا أُلْقِيَ فِيهَا، جس بار پڑا اس میں ایک فوجن، ایک دل، ایک لشکر، سألہم خزنتها، پوچھا ان سے اس کے داروغوں نے، الم یاتکم نذیر، کیا نہ پہنچا تم کو کوئی ڈر سنانے والا، قالوا بلا، وہ بولے کیوں نہیں، قد جاءنا نذیر، ہم پاس پہنچا تھا ڈر سنانے والا، فکذبنا، پھر ہم نے جھٹلایا، وقلنا ما نزل اللہ من شیء، اور کہا کوئی نہیں اتاری اللہ نے کچھ چیز، ان انتم الا فی ضلال کبیر، تم پڑے ہو بڑے بہکاوے میں، یعنی جب پوچھیں گے نا جہنم والے یا جہنم جو ہے کے داروغے پوچھیں گے کہ بھائی تمہاری کیا مت ماری گئی، یہ بدبختی تمہارا مقدر کیوں بنی، کیا لا علمی میں پکڑا اللہ نے، جہالت میں پکڑ لیا، کیا رسول نہیں آئے تھے، کیا خبردار کرنے والے نہیں آئے تھے، کہیں گے کہ ہاں آئے تو تھے لیکن ہم نے جھٹلایا اور ہم نے کہا کہ اللہ نے کچھ نازل نہیں کیا، تم ایک کھلی گمراہی میں ہو، وقالو، اور اس وقت کہیں گے اور بولے، لو کننا نسمع و ناقل، اگر ہم ہوتے سنتے یا بوجھتے، ما کننا فی اصحاب السعیر، نہ ہوتے دوزخ والوں میں، یعنی اگر ہم نے عقل سے کام لیا ہوتا یا ہم سنتے، ہم پہلے پڑھا ہے سورہ کاف میں، ان فی ذلک لذکریٰ لمن کان لہ قلب او القی السمع وہو شہید، بے شک اس میں نصیحت ہے، یاد دہانی ہے ہر اس شخص کے لیے جس کے پاس دل ہے یا جو توجہ سے سنتا ہے کان لگا کر، تو وہاں پر کہا ہے کہ سنتا اور عقل سے کام لیتا، یہاں کہا کہ سنتے اور جو ہے وہ دل ہوتا ان کے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو تعقل کا عمل ہے وہ قرآن مجید کی ایپسٹیم میں قلب میں ہوتا ہے۔ فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ،
سو قائل ہوئے اپنے گناہ کے، فسحقا لاصحاب السعیر، اب دفع ہوں دوزخ والے، ان الذین یخشون ربہم بالغیب، جو لوگ ڈرتے ہیں اپنے رب سے بن دیکھے، لہم مغفرۃ واجر کبیر، ان کو معافی ہے اور نیک بڑا، واسروا قولکم او اجہروا بہ، اور تم چھپی کہو اپنی بات یا کھول کر، انہ علیم بذات الصدور، وہ جانتا ہے جیوں کے بھید، الا یعلم من خلق، بھلا وہ نہ جانے جس نے بنایا۔ کیا اہم بات ہے کہ وہ اللہ جس نے خلق کیا ہے انسان کو پانی کی ایک بوند سے، اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے کہ وہ بنانے کے بعد تم سے غافل ہو گیا ہے، وہ تم ایسے ہی چھوڑ دے گا؟ کہا کیا وہ نہیں جانے گا جس نے خلق کیا؟ وَهُوَ اللطیف الخبیر، اور وہی ہے بھید جانتا خبردار، هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا، وہی ہے جس نے کیا تمہارے آگے زمین کو پست، فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا، اب پھرو اس کے کندھوں پر، وَكُلُوا مِن رِزْقِهِ، اور کھاؤ کچھ روزی دی اس کی، وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، اور اسی کی طرف جی اٹھنا ہے۔ اب یہاں پر گویا زمین کو ایک ناقہ، جسے ہم کہتے ہیں نا کہ مذلول، یا بالکل ایک جیسے سدھائی ہوئی اونٹنی ہوتی ہے نا، اور گویا جو جوئیں ہوتی ہیں یا حشرات ہوتے ہیں اس کے مونڈوں میں چلتے ہیں، تو کہا کہ اللہ نے زمین کو بھی تمہارے لیے ایک بالکل پائمال اور بالکل رام جیسے اونٹنی ہوتی ہے، سواری ہوتی ہے، ویسے بنا دیا۔ تم اس کے مونڈوں میں، اس کے کنٹوز میں، اس کی گھاٹیوں میں، ان کے پہاڑیوں میں چلو پھرو، اور زمین میں اللہ نے جو رزق میسر کیا ہے اس کو کھاؤ، لیکن یہ سب کرنے کے بعد کیا کرو؟ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، یہ مت بھولو کہ تمہیں مرنا ہے اور مرنے کے بعد اس کے سامنے حاضر ہونا ہے، تو اس کے رزق کا حق مانو، شکر ادا کرو۔ امنتم من فی السماء، کیا نہ ڈر ہوئے اس سے جو آسمان میں ہے، ان یخسف بکم الارض، کہ دھنسا دے تم کو زمین میں، فاذا ہی تمور، پھر دیکھو وہ لرزتی ہے۔ ام امنتم من فی السماء، یا نہ ڈر ہوئے ہو اس سے جو آسمان میں ہے، ان یرسل علیکم حاصبا، کہ چھوڑ دے تم پر پتھراؤ باؤ کا، یعنی پتھریلی ہوا کا، فستعلمون کیف نذیر، سو اب جانو گے کیسا ہے میرا ڈر کا۔ وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اور جھٹلا چکے ہیں جو ان سے پہلے تھے، فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ، پھر کیسا ہوا میرا بگاڑ، کیسے میں نے ان کو پکڑا۔ اولم يروا الى الطير فوقهم صافات ويقبضن، نشانیاں طلب کر رہے ہیں، حصے معجزہ طلب کر رہے ہیں۔ تو کہا ایک تو زمین میں گھومو پھرو، اللہ کے رزق کو دیکھو، یہ کتنی بڑی نشانیاں ہیں، پھر پرانی قوموں کے احوال پر غور کرو، ان کے کھنڈرات سے صبح و شام گزرتے ہو، پھر دیکھو ایک اور چیز کو دیکھو، یہ پرندے تمہارے سر کے اوپر ہیں، اولم يروا الى الطير فوقهم صافات ويقبضن، اور کیا نہیں دیکھے اڑتے جانور اپنے اوپر پر کھولے اور پروں کو جھپکتے، ما یمسکہن الا الرحمن، کوئی نہیں تھام رہا رحمان کے سوا، انہ بکل شیء بصیر، اس کی نگاہ میں ہے ہر چیز۔ امن ھذا الذی هو جند لکم، بھلا وہ کون ہے جو فوج ہے تمہاری، ینصرکم من دون الرحمن، ینصرکم من دون الرحمن، مدد کرے گی تمہاری رحمان کے سوا، ان الکافرون الا فی غرور، منکر پڑے ہیں نرے بہکاوے میں۔ امن ھذا الذی یرزقکم ان امسک رزقا، بھلا وہ کون ہے جو روزی دے گا تم کو اگر وہ رکھ چھوڑے اپنی روزی، روک لے۔ بل لجوا فی عتو و نفور، کوئی نہیں پر اڑ رہے ہیں شرارت اور بدکنے پر۔ افمن یمشی مکبن علی وجہہ، بھلا ایک جو چلے اوندھا اپنے منہ پر، اہدا، وہ ہے سیدھی راہ پاوے، وہ سیدھی راہ پاوے، ام من یمشی سویا علی صراط مستقیم، یا وہ چلے سیدھا ایک سیدھی راہ پر۔ ایک وہ شخص ہے جو سیدھا کھڑا دیکھ رہا ہے، منزل پر اس کی نگاہ ہے، اس کے کان آنکھ کھلے ہیں، اس کا دل روشن ہے، اور وہ علی وجہ البصیرہ فہو علی نور من ربی۔ اور ایک وہ شخص ہے جو بطن و فرج کے تقاضوں کے مطابق، جیسے ایک حیوان ہوتا ہے، جیسے کوئی جانور ہے، کوئی کتا ہے جو زمین پہ سونگتا سونگتا چل رہا ہوتا ہے، تو ایک وہ کہا جو اوندھے منہ زمین پہ گھسٹ رہا ہے، وہ زیادہ راہ پر ہے، یا وہ جو سیدھا راہ کو دیکھ رہا ہے، صراط مستقیم پہ چل رہا ہے۔ قل هو الذی انشأکم، تو کہے وہی ہے جس نے تم کو نکال کھڑا کیا، وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ، اور بنا دیے تم کو کان اور آنکھیں اور دل، قلیلا ما تشکرون، تم تھوڑا حق مانتے ہو۔ قل هو الذی ذرأکم فی الارض والیہ تحشرون، تو کہ وہی ہے جس نے کھنڈایا تم کو زمین میں اور اسی کی طرف اکٹھے کیے جاؤ گے، پھیلا دیا تم کو۔
وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور کہتے ہیں کب ہے یہ وعدہ اگر تم سچے ہو. قُلْ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِندَ اللَّهِ، تو کہے خبر تو ہے اللہ ہی کے پاس. بار بار پوچھتے تھے اترا کر چندرا کر تمسخر کے انداز میں، اجی کب ہوگا عذاب، کب دنیا کا خاتمہ ہوگا. کہا کہ کہہ دیجئے اس کا علم اللہ کے پاس ہے. وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ، اور میں تو یہی ڈر سنانے والا ہوں کھول کر. فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً، آج باتیں کر رہے ہیں، پھر جب دیکھیں گے وہ پاس آ لگا، سیئت وجوہ الذین کفروا، تو کہا کہ برے بن جائیں گے منہ منکروں کے، بگڑ جائیں گے ان کے منہ. وقیل ھذا الذی کنتم بہ تدعون، اور کہے گا یہی ہے جس کو تم مانگتے تھے، مذاق اڑاتے تھے نا، اب دیکھ لو یہ عذاب تمہارے سامنے ہے. قل ارأیتم، تو کہہ بلا دیکھو تو، ان اہلکنی اللہ، اگر کھپا دے مجھ کو اللہ، ومن معیہ، اور میرے ساتھ والوں کو، او رحمنا، یا ہم پر مہر کرے، فمن یجیر الکافرین من عذاب علیم، پھر کون ہے جو بچاوے منکروں کو دکھ کی مار سے. تم ہمیشہ ہمارے بارے میں باتیں کرتے ہو، یہ بتاؤ چلو ہمارے ساتھ کیا ہوگا، اللہ ہمیں پکڑے یا ہم پر رحم کرے، تم یہ بتاؤ تمہارے ساتھ کیا ہوگا، تمہیں کون اللہ کی پکڑ سے بچائے گا. قل هو الرحمن آمنا بہ، تو کہہ وہی رحمان ہے ہم نے اس کو مانا. وعلیہ توکلنا، اور اسی پر بھروسہ کیا. فستعلمون من هو فی ضلال مبین، سو اب جان لوگے کون پڑا ہے صریح بہکاوے میں. رحمان پر ہم ایمان لائے، ہم نے اس پہ توکل کیا، ان قریب جان لوگے، انجام واضح ہو جائے گا. قل ارأیتم، تو کہہ بھلا دیکھو تو، ان اصبح ماؤکم غورا، اگر ہو رہے صبح کو پانی تمہارا خشک، فمن یأتیکم بماء معین، پھر کون جو لا دے تم کو پانی نتھرا. اگر یہ پانی جو تم زمین سے کھینچتے ہو نکالتے ہو، اگر اللہ اس کو زمین میں نیچا لے جائے یا ان کے سوتے خشک کر دے، تو کون ہے جو تمہارے پاس نتھرا ہوا پانی لے کر آئے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.